ہاں ہاں اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں میں سے ایک بڑی عظیم مہربانی ہے اللہ کا خوف عطا ہو جائے. وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ اللہ کا خوف کرتے ہیں غیب میں دیکھے بغیر, ان کے بڑے درجات ہیں. تو اللہ کا خوف جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو عطا فرماتے ہیں. خوف جو ہے اصل میں یہ ایک شوق کا قسم ہے. اب اصل میں نے کیا کہا, شوق کی ایک حد ہے کہ ایک اس کا پہلو ہے. ایک اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ محبت اللہ تعالیٰ سے آپ کی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ محبت نہ رہے. ایک دیکھو خوف کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تعلق ہے کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے. تو خوف کا ہونا شوق کی دلالت کرتا ہے. اللہ کا خوف جو ہے یہ بڑے خاص مقام پر خاص لوگوں کو عطا ہوتا ہے. آدھا سفر جو ہے یہ خوف کے ساتھ ہوتا ہے اور باقی سیدھا شوق کا رستہ ہے. خوف جو ہے آپ کو گمراہ ہونے سے بچاتا ہے, شوق آپ کو سیدھی راہ پہ چلاتا ہے. خوف کا مطلب ہے انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. قال معاذ اللہ, مجھے اللہ کا خوف ہے. یوسف علیہ السلام نے ایک ہی مقام پر جب فرمایا معاشرہ کی دعوت پر, تو کہا مجھے اللہ کا خوف, اللہ سے ڈرتا ہوں. کہتے یہ واقعات ہو جاتے لیکن اللہ کا خوف معاذ اللہ, اب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا جو ہے دراصل ان احکامات کی نفی کرنا ہے جن احکامات سے آپ کو روکا گیا وہ بالکل رک جاؤ نہ کرو. خوف کا مطلب کہ ایسا نہ ہو کہ حدود اللہ کراس ہو جائے. اب خوف جو ہے یہ بڑی ضروری بات ہے. خوف جو ہے دراصل میں کیا کہنے لگا, خوف جو ہے دراصل ثبوت ہے اللہ کے قریب ہونے کا تمہارے لیے. اللہ ہے نہیں, نظر نہیں آ رہا, خوف ہے بس یہی اس کے قرب ہے. اب مطلب نہیں یعنی کہ خوف ہی ثبوت ہے تمہارے لیے کہ اللہ قریب ہے. وہ کہتے ہیں آپ بھی خوف نہیں کرتے, کوئی اللہ ہے یہاں پر, کہتے ہیں مجھے خوف آ رہا ہے, یہاں ہے بس وہ ہے, اس کے ہے ہونے کا ثبوت ہی یہی ہے کہ خوف پیدا ہو جائے. تو خوف جو ہے یہ اس کے تقرب کی ایک دلیل ہے, ایک ثبوت ہے کہ آپ کے دل پر خوف طاری ہو گیا. جو قریب ہوتے جاؤ گے خوف بڑھتا جائے گا, جو قریب ہوتے جاؤ گے خوف بڑھتا جائے گا. اور جو غافل ہے اسے خوف نہیں ہوتا. غافل کہتے خوف, غافل تو ہے ہی غافل, وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے, کہتے میں نہیں ڈرتا کسی سے کیونکہ تو گمراہ ہو چکا ہے. غافل اللہ سے نہیں ڈرتا کیونکہ گمراہ ہو چکا ہے. جو ایمان آپ کا تقویت میں آتے جائے گا آپ سینسٹیو ہو جاؤ گے, خوف کے اندر داخل ہو گئے. اور پھر ایک مقام آتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کے خوف کو منظور فرماتا ہے تو پھر کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اب ان پر کوئی خوف نہیں ہے, اب ان پر کوئی ملال نہیں ہے, اب ان کا کسی ماضی پر خوف نہیں ہے. اب یہ پر ملال دو لفظ استعمال کیے, اللہ اولیاء اللہ, بار بار کہا اللہ تعالیٰ نے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان پر خوف نہیں ہے, ان پر حزن نہیں ہے. اب یہ دو باتیں ہیں, یہ بڑی غور والی باتیں. ایک خوف ہوتا ہے آنے والے واقعہ کا, ملال ہوتا ہے گزرے ہوئے واقعہ کا. اب مطلب یہ ہو گیا کہ ان لوگوں کو کسی آنے والی ناگہانی کا خوف نہیں ہے, ان کو یقین ہو گیا کہ یہ میرے پاس آ رہے ہیں. خوف کو نہیں ہے. تو کب خوف نہیں ہوتا, جب آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں. کہتے آپ کی اس دیوار کے پورے کیا ہے, کہتے پورے آپ ہی ہے. وہ کہتے مجھے جلدی پار بھیجو. اب خوف نہیں, آپ شوق بن گیا. اب ملال کے آپ جو میری غلطی کی تھی کیا بنا, کہتے وہ معاف ہو گئی ہے, اب حزن بھی گیا. لا خوف آنے والے کا ولا هم يحزنون گزرے ہوئے کا. تو یہ جو اللہ کے راستے میں قبول ہو جائے ان کا نہ کوئی ماضی رہ گیا نہ کوئی مستقبل کا ڈر ہے, وہ ہر حال میں ہمہ حال اللہ کے پاس ہے. تو خوف سے ابتدا ہوتی ہے صبر کی.
تو گویا کہ ان کو آنے والا زمانہ کلیئر ہو گیا. میرا خیال ہے کہ زندگی میں یہی چیز آپ نے حاصل کرنی ہے, ایک بار اللہ کا تقرب. اللہ کے تقرب کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے کیسے کہاں کہاں آپ کو ثبوت ملتا ہے. ایک ایسا مقام انسان ہو جائے, چاہے آپ کو پیر ہو کوئی ہو, ایک ایسا مقام جہاں پر شوق کے وقت ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ آپ بھول جاؤ کہ آپ کون ہو. کہتے وہ ہم گئے تھے بات کرنے کے لیے, کہتے وہاں جا کے کچھ اور ہی سما تھا, کوئی اور سما ہے, یہ تمہارا قرب ہے. یہ اللہ کے تقرب کی ایک نشانی. کیا نشانی ہے؟ کہ میں جا کے بھول گیا جو بھی کچھ سوال تھا, جو بھی سوال تھا وہ بھول گیا, نام بھی بھول گیا, حالات بھی بھول گیا. کہتے وہاں اس کے بعد جا کے کچھ یاد نہیں رہتا. یہ کیفیت ہوتی ہے ایک مقام پر اللہ کے قرب. اللہ کے گھر جا کے بھی یہ آتا ہے بعض اوقات, وہاں پہنچے آپ تو وہاں جا کے سب کچھ بھول گئے. تو یہ اللہ کا ایک قرب کی نشانی ہے. ایک اور اس کے قرب کی نشانی ہے کہ جب آپ بیٹھے ہوں, سوال نہیں کیا آپ نے, دعا مانگی تھی نا, کہ دعا کا بڑا پروگرام تھا, ہم نے 4-5 باتیں اللہ سے مانگنی ہے. جب ہم نے نفل پڑھے تو دعا تو بھول گئی تو ہم رونے لگے. یہ بھی قرب ہے. تو قرب کی ایک دلیل یہ ہے کہ اشکوں نے بیان کر ہی دیا راز تمنا. ہم سوچ رہے تھے ابھی اظہار کی صورت کہ کیا بات کریں گے, بات تو اندر ہی آ گئی کہ رونے لگ گیا. ایسی رکت تاری ہوئی, کیا ہوئی؟ رکت تاری ہو گئی. یہ اللہ کا قرب, رکت تاری ہو جانا اللہ کا قرب. اور اپنے کیے ہوئے پر اتنا نادم ہونا کہ دوبارہ نہ کرنے کا فیصلہ کر لینا. یہ ہے غیر اللہ کے ساتھ خائف ہونا, خوف کرنا کہ آپ کو خود بخود توبہ ہوگی. ایسی توبہ جسے کہتے ہیں توبہ تو نصوح کے, پھر دوبارہ وہ واقع نہیں ہوا. یہ اللہ کے قرب کی بات ہے. تو اللہ کے تقرب کی نشانیاں ہیں کہ جب آپ کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے, اللہ کا قرب ہو جائے. تو اللہ کا قرب جو ہے سجدے میں میسر رہتا ہے, اس مقام پر میسر رہتا ہے جہاں جہاں آپ دائیں مدے رہیے, خود بخود اسی زندگی میں آپ حاصل کرنا ہے. تو اصل واقعہ کیا ہے؟ اصل واقعہ یہ ہے کہ جو انسان یہاں اندھا رہا آخرت میں بھی اندھا ہوگا. پوری آیت ہے نا, کیا آیت ہے؟ من کانا آما فی ہذہ فہو اعمی فی الآخرہ. جو کوئی یہاں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. یہ اندھا وہ ہے جس نے دیکھا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی شان کو دیکھنا, اللہ تعالیٰ کے جلوے کو دیکھنا, اللہ تعالیٰ کے تقرب کو دیکھنا, اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دیکھنا, اللہ تعالیٰ کے واقعات کو دیکھنا, مشاہدات کو دیکھنا, انوار کو دیکھنا, تجلیات کو دیکھنا, یہ وہ مقام ہے جو آپ زندگی میں دیکھنا ہے. ورنہ تو باقی زندگی مصروف ہے. اب میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں بات کہ آپ ایک شبہ الگ کر لو, یہ جو رشتہ ہے اللہ کے ساتھ, باقی کافر اور مومن دونوں برابر ہیں. درد ہوگی کافر بھی اسی طرح روئے گا, کافر بھی روئے گا, وہ بھی روتا ہے, روتا ہے نہیں روتا. کسی کافر کا بیٹا مر جائے تو روئے گا, مومن کا بیٹا مر جائے وہ بھی روئے گا. لوگ کافر کو بھوک لگتی ہے بھیا پر چلا, اسے بھی کھانا چاہیے, نیند اسے بھی چاہیے. یہ شعبہ تو کافر مومن کا برابر ہے. جہاں جہاں برابر ہے وہاں سے نکال دو ساری بات. آپ دماغ کیا برابر ہے؟ کھانا پینا, سونا, پیدا ہونا, مر جانا, مکان کی تلاش, سامان کی تلاش, کپڑے کی تلاش, عائشوں کی تلاش, آسانیوں کی تلاش, یہ تو سارا کافروں میں بھی ہے. پیسے بھی بینک ان کے پاس ہیں, ڈاکٹری بھی ان کے پاس ہے, سفر نامے بھی ان کے پاس ہیں, گفتگو بھی کرتے ہیں, وہ حکومتیں بھی کرتے ہیں, سارا واقعہ. یہ تو کافر اور مومن کا برابر ہے. وہ چیزیں آپ کا اسلام شروع ہوگا. تو آپ نے کیا کرتے ہو؟ آپ ان میں بھی اسلام شروع کر دیتے ہو, برابری والے میں, وہ چھوڑ دو. اب باقی جو حصہ بچ گیا وہ بتا دو کیا بچ گیا. جہاں سے آپ آ رہے اس شعبے کے ساتھ آپ نے اللہ کو دیکھنا ہے. بات نہیں سمجھ آئی نا؟ رات میں بات سمجھ آئی نہیں؟ سمجھ آئی نا؟ بلیک بورڈ پہ سمجھانے والی سی بات کہ جو شعبہ کافر اور مومن کا برابر ہے وہ شعبہ نکال دو زندگی سے. اس کا سوال اسلام سے نہ کرنا. سمجھائی بات؟ کہ پیسے کی ضرورت ہے مجھے, کافر کو بھی ضرورت ہوتی ہے پیسے کی, چھوڑ دو, اس کا اسلام کے ساتھ الگ کر دو. اس کو تو یہ کافر کما جائے تو بھی کما لو. وہ میڈیکل ایڈ ہے, دوائی. میرا خیال ہے کہ دوائیں ساری باہر سے آتی ہیں. وہ کافر اسلام کو نہ مان کر, خدا کو نہ مان کر دوائیاں بنا رہے ہیں, تم بھی بنا لو.
اور وہ چیز جو جہاز میں آتا ہے کافر تم بھی بنا لو، بم بناتا ہے تم بھی بنا لو. یہ جو تمہاری نااہلی ہے تہذیب کی، تو اس کے تو اسلام کمپنسیٹ نہیں کرے گا تمہیں. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ زندگی تمہاری اپنی بین الاقوامی طور پر جیسے ڈیولپ کر لو، بنا لو جتنی بنانی ہے. میرے ساتھ اس وقت بات کرو جب اس زندگی میں سے تمہیں تمنا پیدا ہو. کس کی؟ حق کی، الہیات کی. اور ہم لوگ ہوتے ہیں اسلام کو قبول کرنے کے بعد پھر دنیا کو بھی مانتے جو کافر کی ہے. بڑا یعنی کہ اسلام کے بعد اللہ تعالیٰ سے اللہ کے ساتھ محبت کرنے کے دعوے پر جھوٹا دعوے پر ہم اللہ سے مانگتے وہ ہیں جو زندگی کافر کی ہے کہ یا اللہ ہمیں پیسہ دے جس طرح کافروں کو دیا ہے. یا اللہ ہمیں دنیا کی سیر کرا جیسے کافر لوگ کرتے رہتے ہیں. ہمیں وہ چیزیں دے جو عام کافروں کے پاس ہیں. کار بھی دے دے جو کافروں کی بنی ہوئی ہے. جو اصلی چیز ہے اسلام کے نام پر مانگنے والی وہ یہ ہے کہ یا اللہ تو مشاہدہ دے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اندر ہی مر جائے. یہ دعا ہی نہیں مانگتے لوگ. یہ دیکھنے والی کیا چیز تھی؟ ایسا نہ ہو کہ ہم کافرانہ ہی طور پر مر جائیں. اصل بات یہ. اور ہمارے مسائل کافروں والے ہیں، علاج ہم اسلامی سوچتے ہیں. بھائی یہی ہمارا مسئلہ ہے. پرابلم تو کافروں والی ہے. کوئی پرابلم پیسہ، رزق، تمنا، شہرت، واقعات بین الاقوامی طور پر. تو جس طرح کافروں کی ضرورت رہتی ہے کہ اب ہم نے بم کی ضرورت ہے، کافر سے مانگ کے بم چلانا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا. بم چلانا ہے تو یا تو تم روحانی کوئی بات کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگو جو دعا ہر زمانے میں مانگی جا رہی تھی. تمہارے لیے اسی سے لطف نہیں آتا کہ ہماری دعائیں ہیں 1400 سال پرانی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ضرورت ہم نے بنا لی ہے آج کی. اس لیے پھر ہمیں یہ بات سمجھ آتی یا تو ہم اپنا تمنا وہی رکھیں جو پرانے لوگوں کی تھی. وہ تمنا کیا تھی کہ یا اللہ تو آپ رحم فرما. زندگی سادہ رکھی ہوئی تھی، فاقہ موجود تھا اور لطف بھی موجود تھا. ہم لوگ قرضہ بھی لینے کو تیار ہوتے ہیں، سود بھی لینے کو تیار ہوتے ہیں، سود دینے کو تیار ہوتے ہیں، واقعات علم کرنے کو تیار ہوتے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں نتیجہ پرانا نکلے، ضرورت موجود ہو. اس لیے مسلمانوں کو کیا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو، جلوے کو اس زندگی میں دیکھے اور زمان و مکان سے آزاد ہو گئے. یعنی کہ جس طرح کہ آپ اس زمانے میں نہیں ہو، آپ کسی اور زمانے میں ہو. اس زمانے کی ضرورت اس زمانے کے مطابق پوری کرو، کفر کیے بغیر. آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ بس یہ ہے ہمارے مسلمانوں کا پرابلم کہ نور کی تلاش کرنے کے لیے اور وہ حاضر زمانے کا آپ مسائل حل کرنا چاہتے ہیں. یہ تو کافر نا مسائل کہ دعا جب آپ مانگتے ہو تو دیکھ لیا کرو ایسی دعا نہ مانگا کرو جو دعا غیر مذہب کے حوالے سے بھی حاصل ہو سکتی ہو. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مذہب کے حوالے سے مانگو یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. اب یہ کافرانہ نظام نہیں، یہ عین نظام ہے. یا اللہ آپ نے جلوہ دیکھا، اب اس میں کافرانہ نہیں ہے بات. یا اللہ ہمارے دلوں کو رجوع کرا آپ کی طرف، ہمیں اپنا شوق دے اور اپنے خوف دے. اب اس میں کوئی حالات زمانہ نہیں ہے. حالات زمانہ خود بنا لو. اب اس میں کیا دقت ہے آپ کو؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کا خوف اگر مل جائے تو یہ بات یاد رکھنا، خوف مل جائے تو سمجھو کہ یہ شوق کا حساب ہے. خائف ہونا ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بارگاہ سمدیت میں گستاخی ہو جائے. یہ خوف جو ہے شوق کی دلیل ہے، اور شوق جو ہے احسان کا انتہائی شکل ہے، احسان کر رہا ہے. اور جب وہ خوف کے لیے آزماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، یہ پہلا درجہ ہے. اور میں تمہیں آزماؤں گا. تم لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تمہیں اطلاع کی جائے گی کس بات کی؟ خوف کی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، اللہ کی طرف سے خوف آئے گا. بعض اوقات جو بھوک آئے گی. وہ نقش من الاموال، مال ہی کمزور ہوتا جائے گا. والانفس، جانیں ختم ہو جائیں گی. والثمرات، محنت کے پھل ضائع ہو جائیں گے. آگے پھر کیا فرمایا اللہ نے؟ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اور صبر کرنے والے وہ ہیں جب ان پر یہ آزمائشیں آئیں. کون سی؟ خوف کی آزمائش، مال کے نقص کی آزمائش، موت کی آزمائش،
بھوک کی آزمائش اور محنت کا پھل ضائع ہونے کی آزمائش جب آ جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف واپس جائیں گے۔ یہ لوگ جو ہوتے ہیں اللہ کے قریب رہنے والے ہیں۔ کون لوگ؟ کہ کیا چلا گیا، خوف طاری ہو گیا، بھوک لگ گیا، بھوک یہ خیال کی بھی بھوک ہوتی ہے، خواہش کی بھی بھوک ہوتی ہے، بھوک لگ گئی اور مال نقص ہو گیا اور پھل ضائع ہو گئے، بڑی محنت ضائع ہو گئی ہیں، دیکھو یہ ساری محنت ہماری برباد ہو گئی ہے، اب آپ رجوع کرو اللہ کی طرف، اللہ آپ کو احسان کرے۔ یہ صابرین کا درجہ ہے، خوف کے ساتھ آزمائے جاتے ہیں وہ لوگ۔